یہ 3 کتابیں جو اس نے جن کا نام لیا ہے، جی جی، ان میں یہ کہتے ہیں کہ 26 ذوالحجہ یکم محرم نہیں ہے، جی حالانکہ یکم محرم لکھی ہوئی ہے۔ صحیح ہے، 26 ذوالحجہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ 26 ذوالحجہ حملہ ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ حملے کے بعد جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن زندہ رہے، بالکل 3 دن کے بعد شہید ہوئے، جی 3 دن فاصلہ وفات میں اور حملے میں۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ حملہ کب ہوا؟ جمہور مورخین علماء وہ یہ فرماتے ہیں کہ حملہ 26 ذوالحجہ کو ہوا، اور اس پر ہم حوالے دیں گے باقاعدہ، جی فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں جی 3 دن زندہ رہے۔ جی اور یہ بھی طے شدہ بات ہے اکثر مورخین کی ہاں کہ یکم محرم اتوار کے دن، حملہ ہوا تھا بدھ کے دن، اور تدفین ہوئی ہے اتوار کے دن صبح کو، اور اتوار کے دن یکم محرم تھی۔ ٹھیک ہے، اب جب صبح کو تدفین ہو رہی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ وفات یعنی کچھ وقت پہلے ہوئی ہوگی، شام کو ہو گئی ہوگی۔ جی جی اگر شام کو وفات مانی جائے تو مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، بالکل ایسے، اس لحاظ سے یکم محرم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تدفین کو بھی ساتھ ملا لیں، تدفین تو واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یکم محرم کو ہوئی ہے، اتوار کے دن ہوئی ہے۔ اب یہ جو بات کر رہا ہے کہ جی تدفین سے فارغ ہو کر جب آ رہے تھے تو چاند نظر آ گیا، تو چاند دن کو نظر آیا کرتا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے اتوار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، تدفین ہوئی ہے، اور انہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کئی ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ اب دن کو تو چاند نظر نہیں آیا کرتا۔ صرف ایک حوالہ دے دے مرزا، صرف ایک حوالہ دنیا کی کسی کتاب سے جو بات اس نے کی ہے کہ تدفین سے فارغ ہو کر لوگ آ رہے تھے تو محرم کا چاند نظر آ گیا۔ اصل میں لفظ عربی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں آتا ہے، مستحل کا لفظ آتا ہے، جی تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اب چونکہ ہلال کا معنی چاند ہے، شاید اس نے اسی لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ چاند نظر آ گیا، ہاں جی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی۔ مستحل یکم تاریخ کو مستحل کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو چاند نظر آیا کرتا ہے نا، مولانا اس تاریخ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی مولانا، باتوں کے اندر ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ آپ مجھے بتائیے گا